الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم سورہ قیامہ کے بارے میں بنیادی اور تمہیدی امور بھی نوٹ کر چکے ہیں، اور پہلی آیت لا اقسم بیوم القیامہ پر گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ اب دوسری آیت ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفس ملامت گر کی۔ اس میں اسلوب کی بات پہلے ہو چکی ہے، یہاں بھی لا منفصل ہے، متصل نہیں ہے، علیحدہ ہے۔ اس کے بعد قومہ لگائیے، اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفس ملامت گر کی یا ضمیر کی۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے سورۃ العصر کے ضمن میں کہ قسم کا اصل فائدہ ہوتا ہے گواہی۔ جس شے کی قسم کھائی جاتی ہے اسے کسی چیز پر گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، یا کسی قول پر، خبر پر، یا کسی عہد پر، کسی اقرار پر، کسی وعدے پر۔ اگر کوئی خبر دے رہے ہیں تو جب اللہ کی قسم کھا کر ہم خبر دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اور اگر کسی وعدے پر قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، واللہ شہید بیننا و بینکم، کہ ہمارا جو قول و قرار ہو رہا ہے، ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، اللہ اس پر گواہ ہے۔ تو قرآن مجید میں قسمیں کھائی گئی ہیں اسی گواہی کے لیے۔ اسی لیے دو الفاظ نوٹ کیجئے، مقسم بہی، مقسم علیہ۔ کس شے سے قسم کھائی گئی، کس شے کی قسم کھائی گئی، یہ مقسم بہی ہے۔ مقسم علیہ کس شے پر قسم کھائی گئی، یا یوں کہیے کس شے کو گواہ بنایا گیا اور کس شے پر گواہ بنایا گیا۔ تو ہر قسم کے ساتھ یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، اور اس پر مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی قیمتی تصنیف ہے الامعان فی اقسام القرآن، انہوں نے عربی زبان میں لکھی تھی، مولانا اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ شائع کیا۔ دقیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ آج تو شاید نہ ہو، لیکن کل میں کہوں گا مکتبے والوں سے کہ اس کے کچھ نسخے یہاں لے آئے جائیں، انہیں بھی قرآن مجید سے کوئی علمی اعتبار سے بھی کوئی دلچسپی ہو رہی ہے، ان کے لیے وہ مفید شے ہوگی۔ اب یہاں پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لا اقسم بیوم القیامت میں تو دلیل صرف خطابی دلیل ہے، اذعانی دلیل ہے۔ قیامت اتنی یقینی شے ہے کہ وہ اپنے وجود پر خود ہی گواہ ہے، لیکن یہ دوسری قسم جو ہے یہ استدلالی قسم ہے۔ اس میں تو لب لباب آ گیا ہے۔ اب تک کے جو ہمارے مباحث آئے ہیں ایمان کے ضمن میں، اس میں اس بات آخرت کے ضمن میں جو دلائل آئے ہیں ان سب کو ایک قسم کی شکل میں لے آیا گیا ہے۔ وہ دلائل کیا تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ ہمارے دوسرے سبق میں آیا تھا لفظ بر کی وضاحت میں، بر وہ شے ہے جس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ چیریٹیز دیٹ soothe and heal and bless، نیکی کا کام، خدمت خلق کا کام، لوگوں کا کسی مشکل میں اس میں کام آ جانا،
اس سے دل کو ایک جیسے کہ زخم پر پا رکھ دیا جائے، انسان کو خود اپنے اندر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سکون حاصل ہوا، خوشی حاصل ہوا۔ معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی کا تصور ذہن انسانی میں، قلب انسانی میں، فطرت انسانی میں انگرینڈ ہے، امپرنٹڈ ہے۔ یہی بات تیسرے درس میں آئی، معروف اور منکر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ معلوم ہوا کہ انسان کے نزدیک یہ چیزیں جانی پہچانی ہیں کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فطرت پہچانتی ہے، انسان اندھا بہرا نہیں ہے، جانتا ہے۔ اسی کو کہا گیا آخری پارے میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس انسانی اور اللہ نے جیسے اس کو بنایا وہ خود گواہ ہے، خود اپنے اوپر دلیل ہے، اور اس میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا، یہ نفس کے اندر ودیت شدہ ہے۔ تیسرے سبق میں آیا تھا، چوتھے سبق میں حامیم و سجدہ والی آیات میں لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اب یہاں منطق کا استعمال ہوگا اس سے آگے چل کر۔ اگر نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو گندم از گندم برویت جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے، جو سے جو۔ نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا برا نکلنا چاہیے۔ لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ برعکس معاملہ بھی ہوتا ہے، نیکوکار فاقہ کر رہا ہے، بدکار گلچھرے اڑا رہا ہے، عیش ہو رہے۔ معلوم ہوا یہ دنیا ناقص ہے، عقل کا، منطق کا، فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس کے نوامیس اور قوانین بالکل مختلف ہو، جہاں بھرپور بدلہ مل جائے۔ اس لیے کہ یہاں کوئی شے اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ یہ تھا کہ جو سورہ آل عمران میں مضمون آیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہاں ہر شے نتیجہ خیز ہے، ہر شے حکمت بھری ہوئی ہے، ہر شے حکمت پر مبنی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، بدی کا کوئی نتیجہ نہ نکلے؟ اسی کو کہا گیا سورہ مومنون میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ یہی سورہ تغابن میں آ چکا، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں، مقصد کے ساتھ بنائے ہیں، اور تمہاری نقشہ کشی کی اور کیا ہی خوبصورت تمہیں خد و خال عطا کیے، تو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا لوٹنا نہ ہو اللہ کی طرف۔ یہ سارا استدلال جو ہے شروع کہاں سے ہوا کہ نیکی اور بدی فطرت انسانی میں انگرینڈ ہے۔ اسی کا مظہر ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، کانشنس۔ مائی کانشنس از پرکنگ می، مائی کانشنس از بائٹنگ می۔ مجھ سے یہ غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ یہ ملامت کرنے والا، بائٹنگ می، پرکنگ می، یہ مجھ پر تنقید کر رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ جو ہماری ایک باطنی حقیقت ہے، قرآن نے اس کو اصطلاح دی ہے نفس لوامہ۔ انسان کی وہ باطنی حقیقت، ضمیر جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، مخفی حقیقت ہے، ضمیر کہتے ہیں چھپی ہوئی شے کو۔ ہمارے کچھ اعضاء ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ وہ باطنی اعضاء میں ایک ضمیر بھی ہے، نظر نہیں آتا، فزیولوجی میں اس سے کوئی کہیں بحث نہیں ہوتی، لیکن ہے۔ قلب بھی ہمارا ایک وہ قلب ہے کہ جس سے کہ اناٹمی اور فزیولوجی میں بحث ہوتی ہے، اور ایک قلب وہ ہے جو قرآن مجید جسے بیان کرتا ہے، جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، وہ قلب اور ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اندھے جو ہیں وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ استدلال لا اقسم بالنفس اللوامہ گواہ ہے، یہ ضمیر جو انسان کے اندر ہے، کس شے پر گواہ ہے؟ کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔
نیکی سے نیک نتیجہ، بدی سے برا نتیجہ نکلنا چاہیے، جو یہاں نہیں نکل رہا، لہذا قیامت لازم ہے، آخرت شدنی ہے، ہو کر رہے، ورنہ اس زندگی کی کوئی توجیہ نہیں ہے۔ پھر بیکار ہے یہ جو ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھا گیا۔ بڑے گھاٹے کا سودا ہے کوئی شخص نیکی کی زندگی گزارے اور یہاں فاقے کرے۔ ہاں اگر یہ یقین ہے کہ آخرت ہے تو گھاٹے کا سودا نہیں، نفع کا سودا ہے۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے۔ یہ ہے سارا استدلال، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جدید فلاسفہ میں سے کانٹ نے اس پر بحث کی ہے، اگرچہ اس کی بحث کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے۔ اس نے پہلے ایک کتاب لکھ دی تھی کریٹیک آف پیور ریزن، جس سے بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی ہستی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا دلیل سے، منطق سے۔ ہنگامہ ہوا، آخر کرسچن ورلڈ، عیسائی دنیا خدا کو تو مانتی تھی نا۔ تو اسے پھر دوسری کتاب اس نے لکھی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، عملی جو ہے، دلیل عملی، وہ منطق عملی، اس کے اعتبار سے کہا کہ مورل لا جو ہمارے اندر ہے، دی مورل لا ودن، یہ ثبوت ہے کہ خدا ہے۔ لیکن یہاں اس نے ٹھوکر کھائی ہے۔ قرآن نے صحیح استعمال کیا ہے اس مورل لا کو، وہ اللہ کے وجود کے لیے اسے نہیں استعمال کرتا بلکہ آخرت کے اس بات کے لیے استعمال کرتا۔ دی مورل لا ودن، یہ اس کے الفاظ ہیں کانٹ کے، بلکہ اس کے الفاظ تو یہ میں سنا چکا ہوں آپ کو پہلے کہ دو ثبوت ہیں خدا کی ہستی کے، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ودن۔ آسمان پر یہ دمکتے ہوئے ستارے جو ہیں یہ بول رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور ہمارے اپنے اندر جو یہ اخلاق کا قانون ہے، نیکی اور بدی میں جو تمیز ہم کر رہے ہیں، یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس کا کہ اللہ ہے۔ اس نے وجود باری کے لیے دلیل استعمال کی ہے، قرآن مجید اس کو اس بات قیامت و آخرت کے لیے استعمال کرتا، یہ زیادہ صحیح ہے منطقی اعتبار سے۔ اب آگے آئیے، ان دونوں قسموں کا مقسم علیہ یہاں محذوف ہے۔ جب خود قسم کھائی جا رہی ہے قیامت کے دن پر، تو اب اس کو مقسوم علیہ کی حیثیت سے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اسے اگر کھولیں گے محذوف کو تو وہ کیا ہوگا جو میں نے ترجمے میں کھول دیا تھا۔ جیسے سورہ زاریات میں آیا ہے، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جس چیز کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے وہ سچی ہے اور جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ یا جیسے سورہ طور میں آیا، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یا جیسے سورہ مرسلات میں آیا، انما توعدون لواقع، جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی۔ ان آیات کو آپ محذوف سمجھیے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ان عذاب ربک لواقع، انما توعدون لواقع، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہ گویا کہ مقسم علیہ ہے جو یہاں محذوف ہے۔ اب آئیے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیا یہ انسان، یہاں الانسان آیا ہے، اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لام معرفہ، لام تعریف، یا تو مفہوم ذہنی ہے، کوئی خاص انسان ہے کہ جو اس وقت حضور کے روبرو کھڑا ہوا تکذیب کر رہا ہے قیامت کی، کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے؟ کیا ایسی گھٹیا بات کہہ رہا ہے؟ کیا اتنی احمقانہ بات کہہ رہا ہے؟ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ولید بن مغیرہ ایسی احمقانہ بات کہہ رہا ہے؟ یعنی معین شخص بھی مراد ہو سکتا ہے الانسان سے، اور الانسان یا جمع کے صیغے میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ سارے منکرین جو ہیں آخرت کے، جو اس وجہ سے آخرت کا انکار کر رہے ہیں، کیسے ہو جائے گا، ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اذا کنا عظاما نخرہ، جبکہ ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر اٹھا لیا جائے گا۔ اب آباؤنا الاولون، دیکھو جی کیسی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے پچھلے آباء و اجداد سینکڑوں برس ہو گئے، وہ بھی دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ سارا وہ معاملہ جو ہے، یہ الانسان، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ایک ایک پور درست کر دیں۔ یہاں پر ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ دلیل وہی خطابی ہے، یہ دو آیتیں گویا کہ اس ایک آیت کی ہی مضمون جو ہے اسی کو دہرا رہی ہیں
جو سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ ان کافروں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ انہیں اٹھایا نہیں جا سکے گا، کہہ دیجئے اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا، اور یہ میرے رب پر بڑا آسان ہے۔ بالکل وہی بات ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، یہ خطابی انداز ہے، وہی اذانی انداز ہے، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ ویسے ہی یہ دو آیات۔ البتہ یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں قادرین کیوں آیا، قادرون کیوں نہیں آیا۔ ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے، واحد کا بھی۔ جہاں اپنی جلالت قدر، اپنی عظمت، اپنی علو شان و مرتبت کو بیان کرنا ہوتا ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہوتا ہے، ہم قادر۔ اور یہاں پہ کیوں آیا قادرین، قادرون کیوں نہ آیا؟ یہاں کننا محذوف ہے، بلا کننا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم اس پر پورے طور سے اور ہمیشہ سے قادر ہیں۔ ہماری قدرت کوئی حادث قدرت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی اور پھر کو ہمیں حاصل کرنی ہو، جیسے کہ تم بالکل بے طاقت ہوتے ہو، طاقت حاصل کرتا، ہماری تو ازل سے قدرت ہے، ہم اس پر قادر ہیں اور ہمیشہ سے ہیں کہ ہم ایک ایک پور انسان کی درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ ہے بہت اہم ٹکڑا، بہت اہم آیت۔ بل، اب دیکھیے بلکہ، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ بل ہی تو ہے، بلکہ، بل سے مراد کیا ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں قیامت کا، اس کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ابو جہل اتنا احمق ہے کہ اللہ کو مانے اور سمجھے کہ وہ عاجز ہے؟ کیا ابو لہب اتنا احمق اور کودن ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مانے بھی اور پھر یہ سمجھے کہ وہ قادر نہیں ہے اس پر کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ کیا ولید بن مغیرہ ایسا کودن ہو سکتا ہے، ایسا احمق ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ وجہ ہے ہی نہیں، یہ تو وجہ بیان کر رہے ہیں، اصل وجہ کچھ اور ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے، یہاں پر بھی وہ دونوں رکھیے، معین انسان بھی جس سے کہ روح سخن جس کی طرف ہے، یا یہ کہ تمام انسان جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں فسق و فجور کی زندگی کو جاری رکھنا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، یہ کافر لگی ہوئی، یہ بدماشیوں کے عادی ہو چکے ہیں، عیاشیوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آخرت کو مانے تو چھوڑنا پڑتا ہے سب کچھ، اور کیسے چھوڑ دیں؟ یہ دو اور چوپڑی کے جو عادی ہو چکے ہیں، وہ سوکھی اور وہ بھی آدھی کیسے کھائیں؟ یہ ہے اصل سبب۔ فسق و فجور، فجر کہتے ہیں پھٹ پڑنے کو، فجر انفجار، کسی شے کے اندر پھٹ جانا، فجر ہے جبکہ تاریکی کا پردہ چاک ہو کر صبح کا سپیدہ جو ہے نمایاں ہوتا ہے۔ تو فجر کیا ہے؟ نفس انسانی کا پھٹ پڑنا، وہ سیلف کنٹرول سے نکل جانا، سیلف کنٹرول، خود ہی انسان کی جو ہے قابو یافتہ ہو اس لبیڈو پر، اس اڈ پر، اس اینیمل انسٹنکٹس پر، یہ ہے جو مطلوب ہے۔ جہاں وہ خود ہی اتنی کمزور ہوئی کہ یہ اڈ اور لبیڈو جو ہے یہ پھٹ پڑی، یہ ہے فجر۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، امامہ میں جو ضمیر ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے یعنی مستقبل، اپنے آگے جاری رکھنا چاہتا ہے، فسق و فجور چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ رائے دی ہے کہ امامہ کی ضمیر ہے ضمیر کی طرف، نفس لوامہ کی طرف، پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے ضمیر کی تمام ملامت کے باوجود، جیسے کہتے ہیں کہ دروغ گردن بر روئے طور، عین تمہارے سامنے جھوٹ بولوں گا۔ تو یہ انداز ہے انسان کا، اس بدبخت کا، کہ یہ اپنے ضمیر کی ساری پریکنگ کے باوجود اپنے فسق و فجور کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مضمون ہے تو بڑا لطیف، لیکن یہ کہ میرے نزدیک یہ راجح قول وہی ہے جو جمہور مفسرین کا ہے، اس لیے کہ نفس جو ہے مؤنث ہے۔ یہاں پر اگر ضمیر آتی بل یرید الانسان لیفجر امامہ، تب تو یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نفس لوامہ کی طرف یہ ضمیر راجح ہے، لیکن یہ کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی میرے نزدیک مستقبل اپنے سامنے، he wants to continue this type of living، اپنے یہ فسق و فجور اور عیاشی اور بدماشی اور حرام خوری کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اس لیے انکار کر رہا ہے،
اس لیے کہ یہ مثال سادہ ترین ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا، حالانکہ منطق یہ ہے کہ اسے بھی یہ نہیں پتا ہوگا، جانتا ہوگا وہ بھی کہ میرے آنکھ بند کرنے سے بلی ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن دیکھنا نہیں چاہتا آدمی، حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ اس تلخ حقیقت سے اپنی کنی کترانا چاہتا ہے، نگاہ بچانا چاہتا ہے، اس لیے انکار کر رہا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر۔ یہ جو اب آیا ہے مضمون، اس کو سمجھیے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ یہ سوال استفہامی نہیں تھا، استہزائیہ تھا۔ اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہوگی جی قیامت، مان لیا، کب ہوگی جی؟ یہ انداز ہے، یہ تو بتاؤ کب آئے گی۔ یہ بار بار قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ تو آپ کا یہ کام ہی نہیں۔ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کا کام ہے کہ خبردار کر دیں کہ آ کر رہے گی، بس۔ فیما انت من ذکراہا یسألونک ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، سورہ نازعات۔ تو یہ چونکہ سوال جو ہے یہ استہزائیہ تھا، تو جواب بھی اسی انداز میں جس کو آپ کہتے ہیں ترکی بترکی جواب، جیسا سوال ویسا جواب، وہی انداز، زجر اور توبیخ ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اب تو بڑا بن بن کر یہ مذاق اڑا رہا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا، لیکن جب وہ وقت آئے گا کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، یا خسف دھنسنے کو بھی کہتے ہیں، خسفنا بہی و بدارہ الارض، قارون کو اور اس کے پورے محل کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، یہ خسف بھی ہے۔ اور خسوف کہتے ہیں جب سورج چاند گرہن جو ہوتا ہے بے نور ہو جاتا ہے چاند، تو دونوں ترجمے اس کے ہیں، جب چاند بے نور ہو جائے گا یا چاند دھس جائے گا سورج کے اندر، کیونکہ اگلی آیت ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، تو اس سے یہ سورج میں چاند کا دھس جانا جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ جو شکل ہے 3 آیات میں، اس میں احوال قیامت کی ایک نقشہ کشی کی گئی ہے۔ ان کے اصل مفہوم کو، مدلول کو تعین کے ساتھ اس وقت جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ جو الساعہ ہے، وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، وہ جو زلزلہ ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اب اس کے مختلف نقشے ہیں۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اب یہ ایک انداز ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ ایک دوسرا انداز ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ تیسرا انداز ہے۔ الْقَارِعَةُ مَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ تیسرا انداز۔ تو یہ انداز ہے، اس سب کو جمع کیجئے تو کوئی نقشہ بنا لیجئے، لیکن یہ کہ کوئی بڑی ہی ہلچل ہوگی، کوئی بڑا ہی طوفان ہوگا، کوئی بڑا ہی اس نظام کے اندر کوئی بڑا زلزلہ آئے گا، یہ سارا نظام کو تلپٹ ہو جائے گا، یہ ایک نقشہ ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ البتہ ان الفاظ سے جو چند چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو سورج جو ہے کہیں قریب ہوگا، آج کا جو فاصلہ ہے ہمارا زمین کا سورج سے وہ کم ہو جائے گا۔ یہی ہمارے ہاں پرانے مواعظ کی کتابوں میں اور میلاد کی مجلسوں کے اندر سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس لیے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ پسینے جو ہیں لوگوں کو اس درجے چھوٹ رہے ہوں گے کہ لوگ گردن تک اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ بھی کوئی حقیقت ہوگی، ان کی اصل حقیقت کو یہ تمام جو ہے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ آیات متشابہات ہیں جنہیں ہم اس وقت نہیں جان سکتے، لیکن ہماری روایات میں کچھ چیزیں آئی ہیں تو کسی بنیاد پر آئی ہیں، کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نظام شمسی کا جو نظام ہے، ایکویلیبریم جو ہے، یہاں توازن جو ہے کشش باہمی کی بنیاد پر، اس میں کوئی خلل آئے گا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بیلنس جو قائم ہے، لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اسکار گہے شیشہ گری کا، یہ تو اتنا ڈیلیکیٹ نظام ہے کہ ذرا ایک ڈسٹنس اگر ڈسٹرب ہو جائے، اس لیے کہ کاؤنٹر کر رہا ہے فاصلہ دوسرا،
اگر ذرا سا بھی ایک طرف سے کم ہو جائے گا دوسری طرف سے زیادہ ہو گیا، سب درم برم ہو جائے گا، یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے جو ہیں دھماکے ہوں گے، اور ان میں غالباً یہ سب سے پہلا ہوگا کہ چاند کو سورج کھینچ لے گا اپنی طرف۔ زمین کی جو قوت کشش ہے، جو چاند کو اپنے گرد اپنے مدار میں جو ہے اپنے زمین کے گرد اس کو تھامے ہوئے ہے، یہ کمزور پڑے گی، سورج کی کشش زیادہ ہوگی اور وہ کھینچ لے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور ظاہر بات ہے یہ معلوم ہے چاند تو بالکل ہی یعنی سورج کے ہجوم کے مقابلے میں تو چاند کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی توپ کا بڑا گولا جو ہے وہ کہیں ریت میں جا کر دھنس جائے، وہ تو شکل وہی ہوگی۔ تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو جدید سائنس کے جو اکتشافات ہیں ان کو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں، اور اس کے ضمن میں ایک ہے سائنٹسٹ فزسسٹ ہے اور بلکہ ایٹمک فزسسٹ ہے، بشیر الدین محمود، نام ان کا بہت برا ہے، وہ قادیانیوں کا خلیفہ دوم جو ہے بشیر الدین محمود، ایگزیکٹ اس نام کا چربہ ہے، اسی وجہ سے لوگ ان کو قادیانی سمجھتے ہیں، اور اسی بنا پر ایٹمک انرجی کمیشن جس میں وہ کام کرتے ہیں وہاں ان کی ترقی بھی رکی۔ لیکن یہ کہ بہت شریف آدمی، دیندار آدمی، صحیح العقیدہ آدمی ہے، ان کا میرے پاس کافی آمد و رفت کا معاملہ رہا ہے، میں نے اچھی طرح ان کو سمجھا ہے، ان کے گھر بھی گیا ہوں، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، لیکن وہ خود مانتے ہیں کہ ان کے والد کا کسی زمانے میں کچھ رجحان ہو گیا تھا، رجحان باقاعدہ وہ بیعت میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کہ رجحان کچھ ہوا تھا، اور شاید اسی وجہ سے پھر غلام احمد قادیانی کے بیٹے کے نام پر جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہو، لیکن بہرحال یہ میں پوری ضمانت دے رہا ہوں کہ وہ یہ خود جو ہے قطعاً کوئی قادیانیت کا کوئی شائبہ نہیں۔ ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے، یہ قیامت کا جو نقشہ قرآن میں آیا اس کی میکینکس کیا ہوگی، جدید فزکس کے حوالے سے اس کی کیا توجیحات سامنے آتی ہیں۔ تو اگرچہ ظاہر بات ہے یہ کتاب عام آدمی کے پڑھنے کی تو نہیں ہے، قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، اسلام آباد میں ہے، اور انہوں نے یہ پہلی کتاب یہ شائع کی ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ ظاہر بات ہے ان چیزوں میں چونکہ متشابہات کی بات ہے، قطعیت کے ساتھ یقین کے ساتھ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ جدید سائنسی اکتشافات کے ساتھ قریب ترین جو تصورات ہیں وہ انہوں نے پیش کر دی، اسی میں وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور بھی ہے، اسی میں یہ بھی ہے کہ یہ جیسے ایکسپینڈ کر رہی ہے ایسے ہی یہ واپس فولڈ بھی ہو جائے گی، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قرآن مجید کی تعبیرات سے بہت قریب ہے، اور یہ سائنس سے ثابت کر رہے ہیں سب کچھ۔ جو تصور انہوں نے دیا ہے قیامت کا، اور جو مجھے کسی درجے میں قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، یقین سے تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ یہ ہے کہ قیامت پوری کائنات پر نہیں آئے گی، بلکہ ایک نہیں قیامتیں آتی رہی ہیں، آتی رہیں گی، اور جزوی آئیں گی۔ یہ کائنات بہت وسیع اور عریض ہے، گیلیکسیز کا کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ایک حصے میں ایک گیلیکسی ختم ہو رہی ہے، اور وہ بلیک ہولز کا کانسیپٹ ہے آج ایسٹرونومی میں، پوری گیلیکسیز جو ہے کولیپس ہو کر، اور وہ ایک نشان بن کر رہ گئی ہیں، وہ پوری گیلیکسی تھی یا کوئی بہت بڑا سٹار تھا، ہمارے سورج سے کروڑوں گنا زیادہ حجم کا سٹار، جو اب صرف ایک سپیک بن کر رہ گیا، کالا دھبا ہے کائنات میں، گویا وہاں قیامت آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کی تو ہر روز ایک نئی شان ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تو اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے، یہ ایک فنش پروڈکٹ نہیں ہے۔ اقبال نے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں لیکچرز میں، دس یونیورس از ناٹ اے فنشڈ پروڈکٹ، یہ نہیں ہے کہ بس بن چکی اور بن کر مکمل ہو گئی، بلکہ یہ کہ کریشن کا کام بھی مسلسل جاری ہے اور ساتھ ہی ڈسٹرکشن بھی ہو رہی ہے، تخلیق نو بھی ہو رہی ہے اور خاتمہ بھی ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون ویزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اضافہ کرتا ہے اپنے خلق میں جو چاہتا ہے۔ اس میں جو میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، یہ اہل تصور اور صوفیہ کا تصور ہے، اور وہ انفرادی سطح پر تھا جو میں نے وہاں بیان کیا تھا، تسلیم و رضا، جو تسلیم و رضا کی روش اختیار کرتے ہیں، گویا کہ ہر لمحے وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ہلاک کر رہے ہیں، ہر لمحے ایک نئی زندگی مل رہی ہے۔ اس کائنات میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ
خاتمہ اور تخلیق کا ایک عمل سائیڈ بائی سائیڈ مسلسل جاری ہے۔ اس میں ایک اور گواہی جو ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ زمینیں بھی اتنی ہیں جتنے آسمان ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، آسمان 7 بنائے، زمینیں بھی بنائی 7، اور 7 کا عدد جو ہے ضروری نہیں کہ بالکل معین ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اور بھی جہان ہے، آدمہ کا آدمکم، جیسے تمہارے آدم تھے ویسے ہی وہاں بھی ایک آدم تھے، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کا یہ عمل اور یہ قیامت جس کا قرآن مجید ہمیں ذکر کر رہا ہے وہ ہمارا جو حصہ ہے اس کائنات کا۔ فار ایگزامپل یو کین سے دی سولر سسٹم، جس کا کہ ہم اس کنبے کا ایک چھوٹا سا فریق جو ہے، ایک ممبر جو ہے اس فیملی کا، وہ یہ زمین بھی ہے۔ اور اس میں ابھی تک یہی ثابت ہوا کہ صرف زمین ہی وہ ہے کہ جس پر لائف ممکن ہے۔ جو سیارے جو ہیں ہمارے مقابلے میں سورج سے قریب تر ہیں اس میں گرمی اتنی شدید ہے کہ لائف از امپاسبل، جو دور ہیں وہاں ٹھنڈ اتنی ہے کہ لائف از امپاسبل۔ تو گویا کہ درمیانی معتدل ایک ہی ہے یہ کہ جو سورج سے اتنے فاصلے پر ہے کہ سردی بھی ہے گرمی بھی ہے، اور دونوں کے امتزاج کے ساتھ یہاں یہ لائف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ قیامت جو ہے یہ گویا کہ اس حصے کی قیامت ہے۔ اسی لیے میں آج نوٹ کر رہا تھا، اگرچہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کا احصاء کر سکوں، قرآن مجید میں قیامت میں جہاں ذکر آتا ہے میرا اندازہ ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری بات بھی ہو، لیکن یہ کہ لفظ سما آتا ہے، سماوات نہیں آتا۔ اذا السماء انشقت، تمام آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، یا یہ کہ وردتن کا دہان ہو جائے گا، سما کا لفظ آتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے واللہ عالم، یہ میں نے ایک توجیہ پیش کی ہے کہ ہمارے لیے تو یہی قیامت ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ تو متعلق اسی سے ہے، اس کی ایک ہلاکت اور اس کی ایک تباہی ہے، اس میں سورج اور چاند کا ٹکرا جانا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سارے کرے ٹکرا جائیں گے، یہ دور کی گیلیکسیز ہیں وہ چلتی رہے، لیکن یہ کہ یہ جو ایک لمیٹڈ سفیر ہے جس میں کہ ہماری زمین ہے، اور یہ جو سمائے دنیا ہے جو ہمارے اس سولر سسٹم کا سما بنتا ہے، اس کے اندر وہ ہنگامہ، اس کے اندر وہ زلزلہ، اس میں وہ سارے قوانین فطرت کے اندر جو ہے ایک تصادم کی کیفیت، واللہ عالم۔ یہ ایک ممکن بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے جدید جو بھی سائنٹیفک جو انکشافات اور اکتشافات ہیں ان کے حوالے سے سامنے بات آئی ہے، اور میرے نزدیک کسی درجے میں قرآن مجید سے اس کی کچھ مناسبت اور مطابقت موجود ہے، اسی لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ماننا ضروری نہیں، اور نہ ان پر ہم تیقن کے ساتھ اور حتمی انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، واللہ عالم۔ اور یہ بہرحال آیات متشابہات میں سے ہیں جن کا کوئی حقیقی مفہوم جو ہے ہم اس وقت معین نہیں کر سکتے، وہ تو جب وہ وقت آئے گا اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ ہے جس کی خبر دی تھی اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی۔ اب آگے چلیے، یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا یہی انسان اس دن کوئی ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے سر چھپانے کی جگہ۔ مفر فرار سے بنا ہے، فرار بھاگنا، مفر بھاگنے کی جگہ، اس میں ظرف، این المفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ یعنی اس وقت تو ابو جہل جو ہے بڑا اکڑ کر اور تکڑ کر اور بہت ہی استہزائیہ انداز میں اور مذاق اڑانے کے انداز میں کہہ رہا ہے ایان یوم القیامہ، جب وہ وقت آئے گا سٹی گم ہوئی ہوگی سب کی، اس وقت ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے، اس وقت جان بچانے کی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک چاہے گا کہ کہیں کوئی جگہ مل جائے، کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ، کہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ کلا لا وزر کہہ دیا جائے گا یا خود بخود واضح ہو جائے گا۔ یہاں یقال یا قیلا کچھ نہیں کہا گیا، کلا نہیں، ہرگز نہیں، لا وزر کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کہیں جائے فرار نہیں، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں۔ لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو لا محالہ تیرے رب ہی کے حضور میں، مستقر قرار سے ہے، جائے قرار، یہ پھر وہی اس میں ظرف ہے، مستقر، مستقرم و مقاما، تو یہ مستقر جو ہے یہ تو تیرے رب ہی کے پاس ہے، وہیں جا کھڑے ہونا ہے۔ یہ مستقر یہ بھی ہے کہ اللہ کے حضور میں اس عدالت کے اندر پیشی ہوگی،
مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا ہوگا، یہ بھی مستقر ہے، لیکن پھر یہ کہ جنت اور دوزخ یہ بھی مستقر ہے۔ تو فرمایا الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو لا محالہ کشاں کشاں تیرے رب ہی کے حضور میں جائے قرار ہے، وہیں جانا ہوگا، وہیں کھڑے ہونا ہوگا، اور وہیں تمہارا مستقل ٹھکانہ بنے گا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبا یُنَبِّئُ تنبیئا، یہ باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل کا خاصہ ہوتا ہے تدریجاً، ایک ایک کر کے بتا دینا۔ ایک ہوتا ہے ایک دم ایک بات بتا دی، جیسے کہ اعلام ہے کسی کو کوئی بات بتا دینا، تعلیم ہے تدریجاً ایک ایک بات کر کے ذہن نشین کرا کے درجہ بدرجہ کسی کو بات سمجھانا۔ تو یہ ہے نبا، انبا بتا دیا، اس نے اس کو بتا دیا۔ ایک ہے نبا یونبئ تنبیہا، یہ خوب گن گن کر، جیسے آپ کہتے ہیں نا گن گن کر جوتے لگائے ہیں میرے، اس نے گن گن کر میرے ساتھ یہ بدلے لیے ہیں، یہ انداز ہے، گن گن کر بتا دیا جائے گا انسان کو۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ کیا اس نے آگے کیا تھا، کیا پیچھے کیا تھا، یا کیا آگے بھیجا تھا، کیا پیچھے چھوڑا تھا۔ یہ دو ترجمے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ انسانی عمل کے دو حصے تو یہ ہیں کہ ایک تو میں نے آج عمل کیا، وہ تو ابھی گیا اور کہیں ڈیبٹ یا کریڈٹ ہو گیا، میں تو ابھی نہیں پہنچا وہاں آخرت میں، میں تو ابھی دنیا میں ہوں، میرا وہ عمل مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے، وہ مقدم ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس عمل کے اثرات اب یہاں چلیں گے، میں آج مر بھی جاؤں تب بھی اس کے اثرات آگے چلیں گے۔ کوئی خیر میں نے شروع کیا ہے، اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے، میرا کھاتہ کھلا ہوا ہے، کریڈٹ ہوتا رہے گا۔ کچھ شر کا آغاز کیا ہے، کسی بری رسم کو ایجاد کیا ہے، جب تک چلتی رہے گی میرا کھاتہ کھلا ہے، ڈیبٹ ہوتا رہے گا، میرے ہاں وہ اس کا گناہ جو ہے درج ہوتا رہے گا۔ تو یہ پیچھے جو کچھ چھوڑ کر آیا، اسی لیے اولاد، نیک اولاد کو کہا کہ صدقہ جاریہ ہے، سب سے بڑی جو بعد میں جو نیکی کا کھاتہ انسان کا کھلتا ہے وہ نیک اولاد کا ہے، یا یہ کہ کوئی خدمت خلق کے کام کیے ہیں۔ آج کل تو خیر واٹر ورکس کا سلسلہ ہے، لیکن یہ پچھلے زمانے میں کوئی کنواں کھدوا دیتا تھا، کہیں کوئی سرائے بنا دیتا تھا، کہیں کوئی اور خدمت خلق کا کام کر دیا، تو بہرحال وہ صدقہ جاریہ۔ تو یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کیا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، کیا اپنے زندگی ہی میں آگے بھیج دیا تھا، سب گنتی کر کے گن گن کر دکھا سامنے لے آیا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے خود اپنی زندگی میں موت سے پہلے پہلے آگے بھیج دیا تھا، اور یہ ہے وہ کھاتا جو تمہارے بعد بھی کھلا رہا۔ اللہ کرے کہ ہمارا وہ کھاتا خیر کا کھاتا ہو، بھلائی کا ہو، نیکی کا ہو۔ دوسرا مفہوم اس میں جو ہے وہ بہت لطیف ہے۔ قدمہ کہتے ہیں کسی شے کو آگے کرنا، بڑھانا، اخرا پیچھے کرنا۔ اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ ہر لحظہ انسان اس زندگی میں ایک دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، یہ کروں یا یہ کروں، مقدم کسے سمجھوں۔ یہ کام کرنے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس کا عذاب ملے گا، لیکن اس جھوٹ بولنے میں نفع ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کسے مقدم رکھوں، کسے مؤخر کروں؟ جھوٹ بول دیا، دنیا کو مقدم کیا، آخرت کو مؤخر کر دیا۔ اگر نقصان برداشت کر لیا، سچ بولا، دنیا کو مؤخر کیا، آخرت کو مقدم کیا۔ ہر لحظہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم سے اعمال صادر ہو رہے ہیں، ہمارے اعضاء سے، جوارے سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، زبان سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں لا محالہ کوئی شے مقدم کی جا رہی، کوئی مؤخر کی جا رہی۔ آپ کی ویلیوز ہے، کس کو آپ نے مقدم سمجھا، کسے مؤخر سمجھا، کس کو اہم تر سمجھا، کسے کم تر اہم سمجھا۔ اسی لیے آتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، درا حال ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہے جو بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ ہے اصل فرق۔ سارا جو ہے کانٹے کی بات ایک ہی ہے، وہ یہ کہ طے کرے انسان کہ میرے لیے مقدم دنیا ہے یا آخرت۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، ترک دنیا کا تو حکم نہیں ہے، لیکن دنیا کو مقدم نہ رکھو، دنیا کو مؤخر کرو، آخرت کو مقدم کرو۔ بس جس نے یہ فیصلہ کر لیا اور پھر ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے،
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فیصلہ کرنا یہ ایک مرحلہ ہے، استقامت اس میں قیامت ہے، لیکن جو یہ دو مرحلے طے کر لیں، مقدم آخرت ہے، مؤخر دنیا ہے، ہر معاملے میں یہ دیکھوں گا کہ آخرت کا نفع کس چیز میں ہے وہ اختیار کروں گا، دنیا کے نفع کو پیچھے رکھوں گا۔ اگر یہ فیصلہ انسان کر لے بہت مبارک، اور اس پر جم جائے بیڑا پار ہو جائے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ بل پھر دیکھیے، بل کیوں آیا؟ بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہوگا اس دن کہ وہ انسان کیا کر کے لایا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہے وہی معاملہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، وہی معاملہ کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ تو ضمیر اسے خود بتاتا رہا تھا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، خود وہ اس ضمیر ہی کی اس ساری ملامت کے باوجود کرتا رہا ہے، ہی نوز اٹ ہمسیلف کہ وہ کیا کر کے لایا ہے۔ آگے چل کر جب قیامت کے میدان کا نقشہ کھینچے گا، کھڑے ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے۔ جیسے کبھی ہائی اسکول میں کسی امتحان کا رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہوتا ہے تو اس وقت جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے منہ پر لکھا ہوتا ہے اس کا نتیجہ، جنہیں فیل ہونا ہے وہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فیل ہوگا، اور جنہیں پاس ہونا ہے وہ چہرے اس کے تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، انہیں تشویش ہوگی تو اس کی کہ فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا، اور وہ جو 12 بجے ہوئے ہوں گے چہروں پہ پتہ ہے کہ انہیں کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، لکھا کیا تھا، امتحان کیا تھا اور ہم نے کیا کیا تھا۔ تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہاں پر آخرت کا تصور بھی ہے کہ انسان اس وقت اسے بتانے کی بھی چندہ ضرورت نہیں ہوگی۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو بھائی، کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں وہ تو اتمام حجت کے لیے وہ بٹن دبایا جائے گا، یہ آپ کی تصویر موجود ہے، یہ جو کچھ آپ فرماتے رہے ہیں، فرمودات جو آپ اپنے زبان سے جو حفوات بکتے رہے ہیں، وہ یہ ریکارڈ موجود ہے، سن لیجئے خود، وہ تو صرف اتمام حجت کے لیے، ورنہ یہ کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، ہر ایک جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ میں نے آپ کو وہ شعر سنایا کئی مرتبہ کہ جان جملہ علم ہائی نستوئیں تابدانی من کیم در یوم دین، تمام علوم کا خلاصہ اور لب لباب اور حاصل تو یہ ہے کہ اس بات کو پیش نظر رکھو کہ میں قیامت کے دن کیا ہوں گا، وہاں کیا بیتے گی، وہاں میں کس زمرے میں کھڑا ہوں گا، اصحاب الیمین میں ہوں گا کہ اصحاب الشمال میں ہوں گا، یا کوئی امید ہے کہ سابقون میں بھی شامل ہو جاؤں، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہاں کتنے ہی بہانے بنائے، القا ڈالنا، معاذیر معذرت کی جمع، بہانے بنانا، یعنی انسان جو ہے اگر لسان قسم کا آدمی ہے، چرب زبان ہے، لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا، یہ نہیں یوں تھا، اس طرح نہیں تھا، یوں تھا، اور میں یہ یوں نہیں کر رہا اس لیے کر رہا ہوں، جسٹیفیکیشن ہے، ریشنلائزیشنز ہے، برے سے برے کام کے لیے جسٹیفیکیشن، غلط سے غلط حرکت کے لیے ریشنلائزیشن، اس کے لیے عقلی دلیلیں، اس کے لیے جواز، اس کے لیے بہانے۔ لیکن جب انسان اپنی اس طلاقت لسانی کی وجہ سے جو ناقد ہے، تنقید کرنے والا، ملامت کرنے والے کا منہ بند کر دیتا ہے، اس وقت بھی ضمیر اندر سے بولتا رہتا ہے تم جھوٹے ہو، غلط کہہ رہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ضمیر اس وقت بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے، ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔